دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ ہمارے پاس جماعت ہشتم کی اردو ہے اور اس کے جتنے بھی ایم سی کیوز بن سکتے تھے وہ تمام ایم سی کیوز ٹریڈر آف نالج نے حل کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم ٹریڈر آف نالج میں اس بک کے تمام ایم سی کیوز کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ دوستو سب سے پہلے ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، مثلا طلبہ نے میچ کھیلا۔ اس کے بعد یہ طلبہ یہاں پہ معلوم ہے کہ کس نے میچ کھیلا؟ طلبہ نے میچ کھیلا۔ اس کے بعد فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، مثلا تصویر بنائی گئی، تو تصویر کس نے بنائی کوئی پتہ نہیں ہے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں سبجیکٹ، جس کا سبجیکٹ معلوم ہو اسے کہتے ہیں فعل معروف، جس کا سبجیکٹ معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ درج ذیل جملوں میں مناسب فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل دیں۔ فعل مجہول کھیتوں میں ہل چلایا جا رہا ہے، کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا گیا، یہ فعل مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فاعل معلوم ہے فعل معروف میں نے ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا۔ اردو میں خط لکھا گیا، اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے خط لکھا، لیکن یہاں پہ فعل معروف میں یہ پتہ ہے کیونکہ اس کا ہمارے پاس فاعل معلوم ہے، نسیمہ نے اردو میں خط لکھا۔ فعل مجہول ہے سڑک کی مرمت کر دی جائے گی، اور اس کا فعل معروف ہے حکومت سڑک کی مرمت کرے گی۔ فعل مجہول ہے انصاف کر دیا جائے گا، فعل معروف ہے عدالت انصاف کرے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آخری ہے، آج کل نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اور اس کا ہے عمران آج کل نیا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہیں فعل مجہول اور فعل معروف۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فعل مجہول اور فعل معروف کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درست جواب کے نیچے لائن لگائیں، کون سا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ وصف یہ ہے ہمارے پاس لفظ ہیں اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا خالی جگہ ہے کس ترکیب میں سب کا استعمال ہوا ہے؟ تو یہ احترام انسانیت، تو اس میں ہمارے پاس سب کا استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے کس لفظ میں لاحق کا استعمال ہوا ہے؟ تو دردمند، اس میں لاحق کا استعمال ہوا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں؟ تو 9 2 11 یہ بھی ٹھیک ہے۔ آنکھیں دکھانا، میدان مارنا اور جو لال سرخ ہونا، یہ ہمارے پاس قواعد کے لحاظ سے یہ محاورہ درست نہیں ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اور اس کے مزید ایم سی کیوز حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبق نمبر 3 اور 4 میں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز بنتے ہیں، درج ذیل ضرب المثال کے درست مفہوم کے نیچے لائن لگائیں۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرا خالی جگہ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے، تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے پرائے فائدہ اٹھائیں اور اپنے محروم رہیں، تو اس کا یہ آنسر ہے۔ تیسرا ہے مال مفت دل بحرام کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم نے اس کے بتانا ہے کہ بغیر محنت سے حاصل کیا ہوا مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب بتانا ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہوتا ہے، تو اس کا آنسر یہ ہوگا۔ اس کے بعد پانچواں خالی جگہ چولستان کا صحرا کس صوبے میں واقع ہے؟ تو یہ پنجاب میں واقع ہے۔ چھٹا خالی جگہ کون سی جھیل صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے؟ تو اس سیف الملوک جو جھیل ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ منچر جھیل اس لیے بھی مشہور ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ غیر ملکی پرندے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کہاں پر آتے ہیں؟ منچر جھیل میں۔ اس کے بعد ہے کہ درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، وہ الفاظ کون سے؟ اگرچہ، تاہم، چونکہ، لہٰذا، لیکن۔ خالی جگہ یوسف غریب مگر ایماندار ہے، اگرچہ یوسف غریب مگر ایماندار ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے چونکہ عائشہ اسکول نہیں گئی اس لیے اس کا نام خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے میں آپ کی مالی مدد نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہے آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا
تاہم میں بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ اس کے بعد ہے حکومت قیمتیں بڑھا رہی ہے لہٰذا تنخواہیں بھی بڑھائے گی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سبق نمبر 5 اور 6 کے اس میں آتے ہیں کہ جو MCQs اس سے بنتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے ہم کافیہ الفاظ تحریر کریں۔ پاسباں کے ہم کافیہ ہیں نغمہ خواں، آسماں، جواں۔ آب کے ہمارے پاس ہم کافیہ ہیں تاب، باب، جاب۔ عرض کے ہم کافیہ ہیں طرز، مرز، غرض۔ داستان کے ہم کافیہ ہیں شبستان، گلستان، مہربان۔ بند کے ہم کافیہ ہیں گند، مند۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ گرلز گائیڈ کا آغاز کیا گیا کیونکہ لڑکیوں کی خواہش تھی۔ دوسرا خالی جگہ ہے عمر کے لحاظ سے گرلز گائیڈنگ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آزما کی عمر 5 سال ہے، وہ بن سکتی ہے چھوٹی گائیڈ۔ گائیڈ کا مقولہ ہے تیار رہو۔ گرلز گائیڈ لڑکیوں کے لیے بہترین تحریک ہے کیونکہ اس سے وہ سیکھتی ہیں عملی زندگی کی مہارتیں۔ درج ذیل سابقوں کی مدد سے 3 لفظ بنائیں۔ یک، یہ سابقہ ہے۔ یک زباں، یک جہتی، یکساں۔ تو 3 الفاظ بنا لیے گئے۔ یک جو سابقہ ہے یک سے۔ اہل سے اہل قلم، اہل علم، اہل فن۔ یہ جو اہل پہلے آتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں، یعنی پہلے آنے والے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں اور آخری آنے والے لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ خوش نصیب، خوش اخلاق، خوش مزاج۔ یہ جو خوش ہے یہ سابقہ ہے۔ صاحب کتاب، صاحب اقبال، صاحب اقتدار۔ یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے پاس سابقہ ہے۔ بن مالک، بن کھائے پیے، بن دیکھیے۔ یہ جو بن ہے یہ ہمارے پاس سابقہ ہے۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سبق نمبر 7 اور 8 کے خالی جگہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں ہاکی کی زوال کی ایک وجہ خالی جگہ کھلاڑیوں کو جدید سہولیات کا نہ ملنا۔ پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور تھا 1980 کی دہائی۔ تیسرا خالی جگہ ہے ہاکی کو سب سے پہلے اولمپک کھیلوں میں کب شامل کیا گیا؟ تو یہ ہمارے پاس ہے 1928 عیسوی میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے ملی نغمہ کا مقابلہ کس شہر میں ہوا؟ لاہور میں۔ ملی نغموں کے مقابلے میں کل کتنے ٹیمیں شریک ہوئیں؟ تو 8 ٹیمیں شامل ہوئیں۔ سید نظر زیدی کا نغمہ کس ٹیم نے گایا؟ محمد نور اللہ اور ساتھی۔ جمیل الدین علی کے گائے گئے نغمے کے بول تھے جیوے 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 پاکستان۔ وادی مہران کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو۔ واہ، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے۔ وادی مہران کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو۔ اس کے بعد ہے لاحقوں اور سابقوں کو بے ترتیب لکھا گیا ہے، ان کی مدد سے 2 لفظ بنائیں۔ صاحب، صاحب کتاب، صاحب جمال۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس دوسرا ہے انگیز، حیرت انگیز، نفرت انگیز۔ اور اس کے علاوہ یہ باقی بھی ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1660 میں بجلی پیدا کرنے والی مشین کس نے تیار کی؟ تو اوٹون نے تیار کی۔ بجلی کا بلب کس نے ایجاد کیا؟ تو ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ درج ذیل میں سے موصل کون سا ہے؟ تو لوہا موصل ہے۔ جن سے بجلی گزر سکے اسے موصل کہتے ہیں۔ جن اشیاء میں بجلی نہ گزر سکے انہیں کہتے ہیں انسولیٹر، انہیں کہتے ہیں۔ بجلی کی تاریں کس دھات سے بنائی جاتی ہیں؟ تو تانبا سے بنائی جاتی ہیں۔ پن بجلی کس چیز کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے؟ پانی کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ہے ضرب المثال کی درست مفہوم کے نیچے لائن لگائیں۔ آندھوں میں کانا راجا کا مطلب ہے ان پڑھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہونا۔ سکتہ طاری ہو جانا کا مطلب ہے حیران ہو کر خاموش ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ گردن اڑا دینا سے مراد ہے قتل کر دینا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کا مطلب ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ 12 سال دلی میں رہے بھاڑ جھونکا کا مطلب ہے کسی کام میں کئی سال لگا دینا لیکن کچھ حاصل نہ کر سکنا۔ الٹے بانس بریلی کے معنی ہیں کسی جگہ ایسی چیز لے کر جانا جس کی وہاں پہلے ہی بہتاب ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوستو یہاں پہ ہے قراقرم ہائی وے پاکستان کو کس ملک سے ملاتی ہے؟ تو چین سے ملاتی ہے۔ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کون سی شاہراہ تعمیر کی گئی ہے؟ تو کوسٹل ہائی وے۔
اس کے بعد ہے موٹر وے 1 کن دو شہروں کے درمیان تعمیر کی گئی ہے؟ تو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان۔ ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری کس ملک کی مدد سے بنائی گئی ہے؟ جاپان کی مدد سے۔ پانچواں ہے تورخم کا علاقہ کس ملک کی سرحد پر واقع ہے؟ تو افغانستان کی سرحد پر۔ زیر زمین ریلوے کا نظام قائم کرنے کا منصوبہ کس شہر کے لیے بنایا گیا؟ لاہور کے لیے۔ تو دوستوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے مزید، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم کس سن میں قائم کی گئی ہے؟ تو 1952 میں، ٹھیک ہے، یہ 1952 ہے۔ شہری دفاع کی اصل روح ہے اپنی مدد آپ۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا 2010 میں۔ مندرجہ لاحقوں اور سبق کی مدد سے 3 لفظ بنائیں۔ تو دوستو یہ آپ یہاں سے خود بنا لیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے خالی جگہ، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اسے دیکھ لیں۔ ایٹمی صلاحیت کا حصول پاکستان کی دفاع کے لیے خالی جگہ ہو گیا ناگزیر۔ دوسرا ہے چاغی کے پہاڑیوں میں پاکستان نے ایٹم بم کے کامیاب دھماکے کیے۔ تیسرا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے والد کا نام عبدالغفور خان ہے۔ چوتھا ہے نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی خالی جگہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے۔ 1960 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے BSc کا امتحان پاس کیا۔ یوم تکبیر ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جائے پیدائش بھوپال ہے۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ علم کیمیا میں زیر بحث آتی ہے اشیاء کی ماہیت۔ کون سا عمل علم کیمیا کا حصہ ہوگا؟ 2 گیسوں کو ملانا۔ جدید کیمیا کے بانیوں میں سے ہے جابر بن حیان۔ نائٹرک ایسڈ کو متعارف کروانے کا سہرا کس کے سر ہے؟ جابر بن حیان کے۔ عمل کشیدہ پر سب سے زیادہ تحقیق کس مسلمان کیمیا دان نے کی؟ الجاحظ نے۔ تو اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آتے ہیں، بس یہاں پر پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں موسم بہار کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ گرما کا۔ پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے گرما۔ کالی کالی گھٹائیں برسات میں ہوتی ہیں۔ کس مہینے میں سب سے زیادہ بجلی استعمال ہونے کی توقع ہے؟ جون میں۔ سردی کے موسم میں اوسطاً سب سے کم درجہ حرارت کہاں ہوگا؟ سکردو اور گلگت میں۔ حسین کا ہم قافیہ لفظ ہے جبین۔ نظم میں وادی رنگین سے مراد ہے زرخیز زمین۔ اشجار کا اچکیلیاں کرنا کے معنی ہیں درختوں کا جھومنا۔ اور اس کے بعد دوستو ہم قافیہ ہیں کنارے ہمارے سہارے، سما کا ہے زماں کہاں، اور گلزار کا ہے 2 بار 100 بار، اور اس طرح یہ الفاظ اور مترادف ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ آپ کے پاس کلاس 8 کے اردو کے جتنے بھی MCQs تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔